السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت، جلال کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور امت محمدیہ یعنی اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے اندر سورہ نحل کی آیت نمبر 98 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو ایک حکم دے رہا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، جب تم قرآن پڑھنا چالو کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم اللہ رب العالمین سے شیطان مردود سے پناہ طلب کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان سے بچا لے جو کہ مردود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ھذا امر من اللہ، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا ہے، ایک آرڈر دیا ہے لعبادہ، اپنے بندوں کو، کہ اذا قرأت القرآن علی لسان نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اذا ارادوا قرأت القرآن، جب بھی تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، ان یستعیذوا باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تم کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت چالو کرو۔ صرف اور صرف پوری دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید جس کو پڑھنے سے پہلے ہی ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے حدیث ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اس کے سٹارٹنگ سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ صرف قرآن کی آیت ہی کے لیے کیا ہے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اگر ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث کا درس سن رہے ہیں، کوئی اور چیز ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا ہے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ صرف قرآن مجید کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اعوذ باللہ کا معنی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ بول کر اللہ رب العالمین سے کیا مانگتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر بہت سارے مفسرین نے جنہوں نے اس کا اردو ٹرانسلیٹ کیا ہے، عربی نہیں بلکہ اردو ٹرانسلیٹ کیا ہے، انہوں نے ایک معنی لکھا ہے اس اعوذ باللہ کا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، یعنی حفاظت یعنی سیکیورٹی، سیف زون بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کھلم کھلے مگر پوشیدہ دشمن سے۔ کیا لکھے انہوں نے؟
کھلم کھلا مگر چھپا ہوا دشمن، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، شیطان ہی ہمارا دشمن ہے، یہ تو معلوم ہو گیا، واضح ہے، لیکن دکھتا نہیں نا ہم نہ کنہیں۔ تو انہوں نے اس کا ٹرانسلیٹ کیا کیا، کھلم کھلا مگر پوشیدہ چھپے ہوئے دشمن سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اسے ہرا سکوں، میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اسے ہرا سکوں، اسے مار سکوں، اے اللہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، تیرے اندر وہ طاقت ہے کہ تو شیطان کو ہرا سکتا ہے، تیرے اندر وہ طاقت ہے تو شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری ہیلپ کر۔ ایک اعتبار سے ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تیرے بغیر۔ یہ معنی ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا۔ یہ صرف اور صرف قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے، حدیث وغیرہ کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ کے ذریعے ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک گر گئے نیچے، اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک گر گئے، گرنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا، تعیس الشیطان، شیطان نے مجھے گرا دیا۔ کیا کہا صحابی نے؟ اللہ کے نبی وہاں پر موجود ہیں، صحابی نے کہا شیطان نے مجھے گرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پر آئے اور آ کر بولے کہ آپ نے کیا کہا، ابھی آپ نے کون سا جملہ ابھی کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اوپر سے گر گیا، یہ شیطان نے مجھے گرا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسا مت کہو، جب تم ایسا بولو گے نا شیطان اتنا موٹا ہو جاتا ہے، اتنا موٹا ہو جاتا ہے جس طرح ایک گھر، یہ گھر کی طرح موٹا ہو جاتا ہے شیطان، اور اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو نیچے گرا دیا۔ کیا ہے؟ شیطان بڑا فخر محسوس کرتا ہے، بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ نبی نے سکھایا تعیس الشیطان کے بجائے تم بسم اللہ پڑھو، جب بھی تم نیچے گرے ہو ایسی سچویشن میں تم کیا ہے بسم اللہ پڑھا کرو۔ یہ دیکھنے میں چھوٹا لفظ ہے بسم اللہ، لیکن اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ شیطان جب سنتا ہے تو حدیث کا لفظ ہے کذباب، مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے شیطان۔ کیا بولے اللہ کے نبی؟ مکھی کی طرح چھوٹا ہو جاتا ہے اور انسلٹنگ فیل کرنے لگتا ہے کہ ایک مسلمان نے میری انسلٹنگ کر دیا آج۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے سکھایا جب بھی شیطان کو بھی بڑا چڑھا کے بولنا نہیں، یہ شیطان کرا، یہ انہیں کرا، ہمیں بول ڈالتے آج لوگ ہمارے، شیطان میرا بیٹا یہ کر ڈالا، شیطان کی وجہ سے ایسا ہوا، کبھی ایسے بولنے جاؤ نہ کو۔ شیطان جب سنتا نا بڑا فخر محسوس کرتا، میں اپنے کام میں سکسیس ہو گیا بول کو۔ تو لہٰذا ایسے معاملے میں شیطان کی انسلٹنگ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کیا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوراً اللہ رب العالمین کا نام لیں، کیونکہ اللہ کی مدد ہے تو ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں، اللہ کے بغیر ہم اس کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت اور یہ حدیث سورہ نحل کی آیت نمبر 98 اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، وی آر نتھنگ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، کوئی طاقت، پیسہ، سب کچھ رکھنے کے باوجود اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہماری کوئی ویلیو دنیا کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کی مدد کتنی ضروری ہے۔ ہماری ہر نماز، کوئی بھی نماز آپ اٹھا لو، سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ نبی نے کہا لا صلاۃ، کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہے بسورۃ الفاتحہ، جس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھا جائے۔ ہر نماز میں تمہیں سورہ فاتحہ کمپلسری پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی۔ کس میں؟ لیکن ہمارے چندول کے لوگ باقاعدہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اعلان کیا کرتے مسجد میں آ کر، انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں کے بیٹے کا، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد فرض کفایہ یعنی مٹھی ہوتی کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ پورا سینٹنس چینج کر رہے ہیں یہاں پر، فرض کفایہ یعنی جو بولتے ہیں نا ہم لوگ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، فرض کفایہ کس کو بولتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے عربی میں یعنی لگایا جاتا ہے۔ یہاں پر فرض کفایہ کا معنی مٹھی نہیں ہے، یہاں پر مٹھی کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہونا، قبرستان تک اس کا جنازہ لے کر جانا، وہ نماز جنازہ کے لیے وہ فرض کفایہ کا ورڈ آیا ہوا ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگاں کیا ہے، نماز جنازہ کو نماز سمجھتے نہیں، آج اس کے اندر سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ بولو صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ کر پہلی تکبیر ہو جاتی ہے آج ہمارے لوگوں کی۔ اس سے زندہ اگزامپل ہمارا پڑوسی ملک کون سا ہے، انڈیا کے بازو، اس کے ایک بہت بڑے عالم ہمارے مذہب کے نہیں ہیں بلکہ غالباً حنفی مذہب کے ہیں، ان کے مذہب میں نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ ان کے مذہب میں نہیں ہے، بلکہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، وہ پورے ہندوستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ ابھی قریب میں 2 مہینے پہلے ان کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے،
اور وہ نماز سری پڑھا رہے ہیں، یعنی خاموش سے، جس سے اللہ اکبر بول کے خاموش کھڑ جاتے نا ہم لوگ، وہ نماز وہ پڑھا رہے ہیں، اور جو کالر مائک رہتا نا منہ سے بالکل قریب آ گیا تھا، وہ ثنا پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ چالو کر ڈالے۔ نماز کے بعد پورا مجمع پریشان۔ بھی آج تک ہمیں بتایا گیا کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ نہیں ہے، لیکن ہمارے بڑے امام صاحب پڑھتے ہیں کیا، ہمارے بڑے مفتی صاحب پڑھتے ہیں کیا ان کے بھائی کی نماز جنازہ میں؟ اس کا مطلب نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب تک ہمیں کہتے ہیں کہ مردیاں کو دفن کر ڈالے، ہمارے رشتہ داراں کو کس کی نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے نہیں۔ کیا ہماری نماز جنازہ ہوئی یا نہیں؟ کنفیوژن پورے پاکستان میں ہنگامہ چالو ہو گیا تھا۔ لہٰذا ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم ایک ورڈ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، بولو آگے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لہٰذا میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں اس محفل کے اندر، اس جمعہ کے اندر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک ورڈ کہا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مالدار ہے تم سب کے سب فقیر ہو۔ کیا بولا اللہ قرآن میں؟ اللہ اکیلا مالدار ہے تم سب کے سب فقیر ہو۔ فقیر کیا کرتا؟ بھیک مانگتا ہے نا۔ تو لہٰذا میں اس جمعہ کے اندر اللہ سے بھیک مانگتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ساتھی نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اس ورڈ پر، اس آیت پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہمیں عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت صرف رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں، بلکہ محبت، جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں نا، وہ محبت بھی عبادت میں آتی ہے۔ اللہ سے محبت، نبی سے محبت، باقاعدہ قرآن سے محبت۔ کس سے محبت ہے؟ قرآن کی ایک سورہ ہے سورۃ الاخلاص، ایک صحابی مسجد قباء کے امام ہیں، انہوں جو آج مسجد ہے وہاں پر سعودیہ کے اندر، اس کے امام تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ پورے مسجد کے مصلی جا کو اللہ کے نبی سے کمپلینٹ کرے کہ اللہ کے نبی نے کون سی تو نماز پڑھنے تھے، سورہ اخلاص چھوڑ کو دوسرا پڑھتے نہیں، انہوں ہمیں سن کو بس ہو گیا، ہم نہ گزرا، ان کو بلا بولو تمہیں۔ تو اللہ کے نبی بولے ان کو، بھائی آخر کیا ماجرا تمہارا، ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کیا ہو تمہیں؟ انہوں نے کہا مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، اگر امامت کرانا کا تو میں اس کے ذریعے سے کراتا ہوں، سورہ اخلاص چھوڑ کر دوسرا سورہ پڑھو بولے تو میں سیم ٹائم ریزن کر ڈالتا ہوں یہاں پر۔ کیا بولے صحابی؟ میں سورہ اخلاص سے مجھے محبت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بخاری کی حدیث ہے۔ اگر یہ سورہ کے ذریعے تمہیں نماز پڑھتے میرے پیچھے بولے تو اوکے، ورنہ سیم ٹائم میں کہ ریزن کر کے دے ڈالتا ہوں، میں امامت چھوڑ ڈالتا ہوں یہاں سے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تمہارا اس سورہ سے محبت کرنا تمہیں جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن سے محبت کرو، یہ محبت بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور دوسری چیز، عبادت کے اندر ڈرتے ہیں نا ہمیں، یہ بھی عبادت ہے۔ ڈرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے اللہ رب العالمین کی۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی کے غالباً، ایک انسان، میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں، دودھ نتھارتے نا بھینسا والے، بھینس سے دودھ نتھارتے ہم لوگ، کیا وہ تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جاتا واپس؟ کتنا بھی کوشش کر لو، امپاسبل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اللہ خالیا، اگر کوئی انسان اکیلے میں بیٹھ کر، کوئی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے نہ اس کے فرینڈس ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر سے دعا کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو اگر نکل جائے، ایک بھی اگر خطرہ اس کی آنکھ سے نکل جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح یہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا، جو اکیلے میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اللہ کے ڈر سے روتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں، سب کے سامنے کرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ ریا آ جاتی، تکبر، دکھلاوا، کہ ابا مجھے دیکھ کو سمجھنا کہ انہیں سب سے بڑا دعا کرنے والا، انہیں سب سے بڑا نماز پڑھنے والا، ہمیں نہیں چاہے تو بھی شیطان ڈال ڈالتا ہمارے اندر، کون کی دیکھتا ہے مجھے بیٹھ کو وہاں پر، تو لہٰذا اچھا نماز پڑھ، تو اچھی دعا کر، لمبی دعا کر بول کے۔ اس لیے نبی کنڈیشن رکھ ڈالے یہاں پر، اکیلے میں بیٹھ کر تہجد میں اٹھو، کوئی نہیں دیکھنا تمہیں سوائے اللہ کے، ایسی حالت میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرو، اگر ایک خطرہ بھی تمہارا نکل گیا، سمجھو تمہارا جہنم میں داخلہ ناممکن ہے، تم جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔
تو لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی باقاعدہ قرآن کی ایک آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، اگر کوئی انسان ایسا ڈر گیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا ایک ڈرتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ سوائے صرف اور صرف جنت ہے، یہ جنت ہی میں جائے گا ایک انسان۔ باقاعدہ ایک چیز آج ہمارے اندر بڑی فیمس ہے، جب بھی کوئی انسان مرتا نا ہمیں سیم ٹائم حکم لگا ڈالتے ہیں انہیں جنتی بول کو، بھئی اس کی پوری زندگی دیکھوں میں بچپن سے نمازاں پڑھ لے کو ہے، روزہ رکھ لے کو ہے، کسی کا دل دکھایا نہیں، سب کی ہیلپ کرتا تھا، انہیں جنتی انہیں۔ اب اور ایک انسان جو بچپن سے شراب پیتا ہے، بڑا پیوٹ، سب کو مارتا گالیں دیتا رہتا، ہمیں کیا بولتے ہیں؟ انہیں جہنمی انہیں۔ اس کے ظاہری عمل کو دیکھ کو ہمیں بول ڈالتے ہیں انہیں جنتی انہیں جہنمی۔ سنے کب تو آپ لوگ ایسا سن کر ہیں لوگوں کی زبان سے، لوگ سیم ٹائم حکم لگا ڈالتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے کبھی کسی کو کیا ہے جنتی جہنمی مت کرو، مت کہو، کسی کے اوپر آرڈر مت لگاؤ، کیونکہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، صحیح حدیث ہے، مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کرا، بھئی اب میرا آخری ٹائم آ گیا، کما ڈالا، سب کچھ رکھو ہوں، راج کر لو تم لوگ، لیکن میری ایک بات مان لو، مرنے کے بعد جیسی میں مر جاتا ہوں میری باڈی کو جلا ڈالو، جلا کو میری جو راکھ ہے نا، آدھی راکھ سمندر میں ڈال ڈالو، آدھی راکھ ہوا میں اڑا ڈالو۔ اور آخر میں اس نے کہا کیونکہ میں پوری زندگی اللہ کی گناہوں میں گزارا ہوں، گناہ کرتے ہوئے ساری زندگی عیاشی میں میری گزر گئی ہے، اب مجھے کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے، میں کیا جواب دینا اللہ کو اگر کھڑے ہو گیا، اگر اللہ مجھے پوچھ لیا بھئی تو کیا کرا اتنے سال اتنے دن دنیا کے اندر، میں جواب نہیں دے سکتا اللہ سے، تو لہٰذا ایک کام کرو، جیسے میں مرتوں میری لاش کو جلا ڈالو، میری راکھ کو کیا ہے بکھرا ڈالو۔ بچے ویسا کرے، باپ بولے نا وصیت کو مان لیا، مرتے ہیں جلا ڈال کو، آدھی راکھ پانی میں آدھی راکھ ہوا میں اڑا ڈالے۔ اب اللہ کی شان دیکھو یہاں پر، اللہ ہوا کو حکم دیا، کسے حکم دیا؟ اللہ ہوا کو حکم دیا کہ اس کے سارے پارٹس جمع کر، ہوا سیم ٹائم جمع کر ڈالی وہاں پر اس کے ساری راکھ، اور پانی کو حکم دیا سمندر کو کہ اس کی ساری راکھ، اس کے سارے اعضا جمع کر، سمندر بھی سب کچھ جمع کر کے رکھ دیا وہاں پر، اللہ نے کہا کن ہو جا، تو کھڑا ہو گیا وہاں پر وہ انسان، صرف اللہ ایک حکم دیا کھڑے ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا انسان۔ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا آخر بچوں کو مرتے ہوئے وصیت کیوں کریا تو، مجھے جلا دلو بول کے کہیں کو بولیا بچوں کو، تو اس نے کہا اے اللہ مخافتک، کیا لفظ ہے حدیث کا؟ مخافتک، تیرا ڈر مرنے سے پہلے میرے اندر آ گیا، میں کیا منہ دکھانا تجھے بول کو، تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا میں، اس لیے اے اللہ میں اپنے بچوں کو وصیت کیا کہ مجھے جلا کر راکھ کر ڈالو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ مجھے ہونا سو یہ، کیا بولے اللہ؟ مجھے ہونا سو یہ، تجھے دنیا میں بھیجا، سوچ میرے سے ڈرو بول کو، تو ڈر لیا، جا تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ دکھا دے اس کا ٹھکانہ اسے جنت کے اندر۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ یہی ڈر کیا ہے، قرآن کی کئی آیتیں ہیں، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اللہ بولتا ہے یہ جنت جو دیکھ رہے نا تمہیں، یہ میرے ان بندوں کے لیے بنایا ہوں جن کے دلوں میں ڈر ہے میرا، میرے سے ڈر جاؤ، انشاءاللہ جنت کیا ہے تمہاری مقدر ہو جائے گی، یہ اللہ رب العالمین کیا ہے کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام حدیثوں سے ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین ہی سے ڈرنا ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر ہم بولتے نا ہم کسی کے سامنے جھکتے نہیں، گردن کٹا دیں گے لیکن سر جھکائیں گے نہیں، جھکتے تو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے نہیں، جیسا اسٹرانگ سے بولتے نا ویسا جس کے اندر بھی ہم ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈریں گے۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے دل میں دوسروں کا ڈر آ گیا، ڈرتے نا ہم لوگ پولیٹیکل لیڈر سے، ان سے بھائی نے کیا کر ڈالتا، کی جیل میں ڈال ڈالتا، یہاں کر ڈالتا، اگر ایسا ڈر تمہارے دل کے اندر آ گیا تو سمجھو تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو۔ لہٰذا اللہ قرآن میں ایک ہی بات بولا، میرے سے ڈرو، دوسرے سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں مجھے چھوڑ کر دوسرے سے ڈر گئے تو سمجھو میں وہاں سے باندھ ڈال دوں تم نہ، ہر ایک سیکنڈ کو تم ڈر جاتے، تمہیں سامنے سے بلی چلے گی ڈر گئے، تمہیں گھر کے اوپر کوا پکار ڈالا ڈر گئے، تمہیں کیا کہ دلندرا کی آ جاتی بول کو۔ اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم نہ ڈرا ڈالتا، پھر اللہ بولتا میرا ڈر اپنے دل میں لا لو، پوری دنیا تمہاری خدمہ میں ڈال کو چھوڑ ڈال تمہیں۔ اگر میرے سے نہیں ڈرو گے تو یاد رکھو وہ شرک ہے، اور شرک کہاں لے کے جاتا ہم نا؟ جہنم کے اندر لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ سارے خلاصے کو نا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک سینٹنس میں بیان کر ڈالے،
انہوں نے کہا الخوف هو العبادہ، ابن قیم نے کہا کہ یہ ڈر ایک عبادت ہے، ولا یلیق الا للہ، یہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے اس کو جوڑنا نہیں ہے، اٹیچ کرنا نہیں ہے۔ ڈر صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، کسی اور سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک بڑا ڈر لیے ہم لوگ، تھوڑا کیا تو قانون پاس کر ڈالے ڈر گئے آج ہم لوگ، تھوڑا کون تو کسی مسئلے میں اٹک گئے، وہ اتنے سال جیل کی زندگی، یہاں بھٹکنا، ایک کورٹ کے چکر وہ چکر۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ چاہنے سے تمہاری زندگی میں کیا بھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں کورٹ کو جانا بول کو اللہ لکھا چلے جاتے تمہیں، اگر تمہیں جیل جانا بول کو اللہ لکھا چلے جاتے تمہیں۔ اللہ بس دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کانفیڈنس کتنا ہے میرے اوپر، اس کے اندر کیا بولتے ہیں ٹرسٹ، بھروسہ، یقین کتنا ہے میرے اوپر، وہ دیکھنا چاہتا ہے بس اللہ ہمارے اوپر۔ تو لہٰذا اللہ ہی کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے اور ایک حدیث بھی ہے۔ میں دعا بولنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی بہترین دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، کوئی لمبی دعا نہیں ہے، بڑی چھوٹی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہم رحمتک ارجو، کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ دن رات میں گناہ کر رہا ہوں، سونے سے لے کر اٹھنے سے لے کر کھانے پینے چلنے، میرا ہر سیکنڈ گناہوں میں گزر رہا ہے، لہٰذا اے اللہ ذرا رحم کر ڈال میرے اوپر، ارجو رحمتک، اے اللہ میرے اوپر رحم کر ڈال، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے میرے حوالے مت کر۔ طرف کہتے ہیں یہ پلک کو، کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے آنکھ کے اوپر کا جو پلک ہے نا، اسے طرف بولتے ہیں، اور عین بولتے ہیں آنکھی کو۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اے اللہ مجھے میرے حوالے مت کر۔ اگر اللہ ہمارے حوالے ہم نے کر ڈالا، اگر اللہ اپنی نگاہ ہمارے سے اٹھا لیا تو سمجھو ہم اسی وقت برباد ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ سے کیا دعا کرنا؟ اے اللہ میں تو دن رات تیری نافرمانی کرتا ہوں، دن رات شیطان میرے پیچھے لگو ہے، ہمیشہ میرے سے گناہ کرواتا ہے، لیکن اے اللہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، لہٰذا میرے اوپر ذرا رحم کر کو، تیرے رحم کے اندر مجھے لے لے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ دعا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ ایک اور دعا، عبداللہ بن قیس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی نے سکھاتے ہیں دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک مرتبہ بلا کر کہتے ہیں الا ادلک علی کلمۃ، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ سکھاؤں، ہی کنز من کنوز الجنہ، یہ کلمہ جو ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کیا بولے اللہ کے نبی؟ ایک ایسا کلمہ تجھے بتاؤں گا، اگر تو اسے یاد کر لیا تو یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے، خزانہ جانتے ہیں نا آپ لوگ، خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی سکھاتے ہیں لا حول، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ اتنا اسٹرانگ ہے، اللہ کے نبی نے کہا لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ہے، الا باللہ، سوائے اللہ رب العالمین کی۔ ہر طاقت اللہ کی ہے، ہر پاور اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا یہ غراس الجنہ ہے، جنت کا ایک پودا، اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو آپ کے نام کا ایک جھاڑ جنت میں لگا دیا جاتا، باقاعدہ آپ کے نام پر رجسٹر ہو جاتا ہو۔ تو میں دیکھے رہتے چندر پنور جاتے اس ٹائم پہ بورویل لکھو ہے نہیں وہاں پر جہاں سے پانی مارنے کو آتے، دیکھو ہمیں باقاعدہ اس کے اوپر نامہ لکھ کو رہتے، عبد الرحیم، رحمان، یہ رحمان وہ رحمان، باقاعدہ تمہیں رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں، بس اکیلے میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، فرشتے آٹومیٹک تمہارے نام کا ایک جھاڑ کیا ہے جنت کے اندر لگا دیں گے۔ اللہ بول رہے تم جو رجسٹر کروانا چاہتے ہو کروا لو۔ یہاں پر سمیہ جانتے کون ہے؟ سمیہ کیا رجسٹر کر رہے تھے نا جنت میں، باقاعدہ یہاں سے بکنگ کر لیے جنت کے اندر۔ سورہ مجادلہ غالباً سورہ تحریم کی آیت ہے 28واں پارہ، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ تیرے نزدیک ایک گھر دے دل بس مجھے، دوسرا کیا بھی نکو، کیا بولے؟ تیرے نزدیک ایک گھر دے دل، انہوں گھر بک کر لیے۔ باقاعدہ نبی جب معراج میں گئے تھے نا، دیکھ کر اللہ کے نبی سمیہ محل کیا لکھو تھا؟ حضرت سمیہ کے نام پر رجسٹر ہو گیا تھا وہ محل۔ تو لہٰذا آپ بھی اگر کروانا چاہتے ہیں تو اکیلے میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اکیلے میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے نام کا ایک پودا جنت کے اندر اللہ رب العالمین لگا دے گا۔ اور تیسرا اس کا فائدہ کیا جانتے ہیں؟ تمہارے غموں کا علاج ہے، تمہاری تکلیف کا، تمہاری پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔
آپ 1000 گانے سن لو، 1000 فلمیں دیکھ لو، وہ سکون، وہ پیس آف مائنڈ آپ کو نہیں ملے گا جو کہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اکیلے میں بیٹھ کر پڑھنے سے آپ کو ملتا ہے۔ آزما کر دیکھ لو، تجربہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لو آپ لوگ۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا یہ غراس الجنہ ہے، جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے، تمہارے غموں کا علاج ہے، اور تیسری چیز یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو، یہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ اور پہلی دعا اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں گناہ تو کرتا ہوں لیکن اللہ اس کے باوجود بھی تیری رحم میں چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے رحم میں لے لے، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے کیا ہے میرے نفس کے حوالے مت کر، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ یہ دعا ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم بڑے کانفیڈنس رہتے ہیں نا کسی بھی کام کے کرنے کے معاملے میں، اگر کوئی کام کرنا ہے، بچی کی شادی کرنا ہے، تو پورے پیسے ہم کیا ہے جتنے بھی ہونا سب کچھ رکھ لیتے، سارے کیا بولتے اس کو، ٹینٹ وغیرہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے سب کچھ ہم خرید لے، کیا بولتے بڑے کانفیڈنس رہتے بھئی اس ڈیٹ کو ہماری بچی کی شادی ہوتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، سارے اسباب ہونے کے باوجود، ساری چیزیں تمہارے پاس ہونے کے باوجود، اگر اس کے اندر اللہ کی مدد نہیں ہے تو سمجھو آپ سکسس نہیں ہو پاؤ گے اس کے اندر۔ کئی ایگزامپلس آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، ساری تیاری آپ کر چکے ہیں لیکن سیم ٹائم بارش آ جاتی ہے، کیا کہ آپ کا پورا پلان، پوری کی پوری کیا ہے پلاننگ چوپٹ ہو جاتی ہے وہاں پر۔ لہٰذا سب کچھ کر کے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تیری مدد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر۔ باقاعدہ اللہ ہمیں سکھایا ہے یہ چیز، کیا بولا، تم پلاننگ کرو، سب کچھ کرو، اس کے بعد توکل تو علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ چاہا تو تمہارا پلان مکمل ہوتا، اللہ کی مدد آئی تو تم کیا ہے اس معاملے میں سکسس ہو پاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ لڑے، جنگ حنین۔ کون سی جنگ تھی؟ غالباً بہت سارے صحابہ اس کے اندر تھے، 12,000 کے اوپر تھے صحابہ کرام۔ قرآن بولتا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اللہ نے تمہاری بڑی مدد کی۔ کیا بولا اللہ؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، کئی سچویشن میں اللہ رب العالمین نے کہا تمہیں بچا لیا اپنی ہیلپ کر کے، جنگ احد کے اندر، جنگ بدر کے اندر فرشتوں کو نازل کر کے اللہ کہا ہے تمہیں بچا لیا۔ لیکن حنین کا مسئلہ ایسا نہیں تھا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تم اپنی میجورٹی کے اوپر کیا ہے پراؤڈ فیل کرنے لگے تھے۔ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری کثرت پر، تمہاری میجورٹی پر تمہیں فخر آ گیا تھا کہ آج ہمارے پاس اتنا مین پاور ہے، اتنے لوگ ہمارے پیچھے ہیں، ہمیں کون بھی ہرا نہیں سکتے۔ تو کیا ہوا اس جنگ کا معاملہ؟ پوری کی پوری جنگ لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ جنگ جیتی ہوئی جنگ صحابہ کرام کیا ہے اپنی تعداد پر فخر کرتے ہوئے ہار گئے۔ تو لہٰذا ہمارا بھی ایسی معاملہ ہے، ہمارا جسم بھی کبھی کبھی موٹا ہو جاتا نا، ہمارا نفس، بھائی میں حیا تو چھو کام ہوتا سو، میں نہیں ہے تو کام ہوتا نہیں، میں ہنے سے مسجد چلتی ہے، میں ہنے سے مدرسہ چلتا ہے، اسکول چلتا ہے، یہ سارے بولتے نا میں بول کو، آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ باقاعدہ نام نہیں لیتا میں، چندول کے اندر کئی ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، کیا بولے معلوم، میں نہیں ہے تو اس کا گھر نہیں چلتا تھا آج، اگر میں اس کی ہیلپ نہیں کرے رہتا، میرے امی ابا اس کی ہیلپ نہیں کرے رہتے، کتے کی زندگی جیتا تھا انہیں آج، یہی لفظ تھا ان کا۔ تو لہٰذا میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، جو بولتے ہیں نا میں بول کے، آپ کچھ بھی نہیں ہو اللہ کی مدد اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو چاہا تو اللہ نے مالدار بنایا ہے، اللہ نے چاہا آپ کے پاس پیسہ آنا تو اللہ رب العالمین پیسہ دیا ہے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کے مدد کے بغیر تم کیا کچھ بھی نہیں ہو آج۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پارہ 20 قرآن کے اندر 20واں پارہ، دو سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دو مثالیں، ایک سورہ قصص کے اندر اور ایک سورہ نمل کے اندر، بازو دو صورتیں۔ سورہ قصص میں قارون کا واقعہ اور سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا۔ اب تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ قارون بننا ہے یا سلیمان علیہ السلام بننا ہے۔ اللہ قارون کا تذکرہ کرتا ہے سورہ قصص میں، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ فرعون کو اللہ، قارون کو اللہ اتنا نوازا تھا، اس کے خزانے کی چابیاں، کھیس جانتے ہیں نا چابیاں، اس کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑے طاقتور لوگوں کی جماعت تھی، اولی القوہ، عصبتن کہتے ہیں جماعت کو، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ایک طاقتور لوگ ہو کر بھی وہ ساری چابیاں اٹھا نہیں پاتے تھے، اتنا زیادہ خزانہ اللہ رب العالمین کا قارون کو دے دیا تھا۔
لوگوں نے جا کر اس سے ایک بات کہا، بھائی اتنا مال اللہ تجھے دیا نا، تکبر کرنا کو، گھمنڈ کرنا کو، غرور کرنا کو. اس نے ایک بات کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی. آج ہمارے کئی لوگ یہی بات بولتے ہیں، کئی مالداروں کی زبان سے میں یہ بات سن چکا ہوں جو قارون ایک زمانے میں بول کر چلا گیا یہاں سے. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس تمہیں دیکھتے ہیں نا، میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے، میری وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میرے تجربے کی وجہ سے، میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے، میرے مائنڈ کی وجہ سے میں کما کو رکھا ہوں. اس کے اندر دوسرے کا کیا بھی نہیں ہے. قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا، کیا بولا قارون؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو بھی مال میرے پاس ہے میرے وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے میں کمایا ہوں، کسی اور کے باپ کا دیا ہوا نہیں ہے. تو اللہ کیا کیا تھا، اس کو زمین کے اندر دھسا کر رکھ دیا، اس کو اس تکبر کی وجہ سے. ایسی زمین پر چل رہا تھا، زمین پھٹ گئی، زمین کے اندر دھس گیا. اللہ رب العالمین نے یہ انجام کر کے دکھایا. اس کے بعد کا سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. بھئی وہاں سے ملکہ سبا نکل گئی، بلقیس ہے نا، بلقیس وہاں سے نکل گئی، سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی. اس کا ویلکم کرنے کے واسطے اتنا اچھا شاندار اسٹیج نہیں ہے ان کے پاس، سلیمان کے پاس. سلیمان علیہ السلام اپنے سامنے لوگوں سے بولتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے بلقیس کا اسٹیج لا کے یہاں پر دے دے. تو ایک جن اٹھتا، قال افریت من الجن. جن کا نام کیا تھا؟ افریت نامی جن تھا. کیا بولتا ہے؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی یہ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے میں وہ اسٹیج لا کو یہاں رکھ ڈال دوں. کیا بولے وہ جن؟ قرآن کی آیت ہے سورہ نمل کی، تمہاری جو میٹنگ ہے نا تمہارے لوگوں سے، وہ ختم ہونے سے پہلے وہ اسٹیج یہاں حاضر کر ڈال دوں. انہیں بولنے کو تھا، وہاں سے اور ایک انسان اٹھتا، ایک آدمی، قال الذی اوتیتہ، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا علم اسے دیا تھا کسی اور کو نہیں دیا تھا. اس نے کہا قبل ان یرتد طرفک، تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے وہ رکھ ڈال تم اللہ کے یہاں. ایک جنا کیا بولا؟ تمہاری میٹنگ ختم ہونے سے پہلے وہ اسٹیج یہاں پر. اور ایک آدمی اٹھ کو کیا بولا؟ تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے وہ اسٹیج یہاں لا کر رکھ ڈال تمہیں. اس کے بعد بس ایسا پلک جھپک کو سلیمان علیہ السلام کھولتے ہیں. قرآن کی آیت ہے فلما رآہ، جب انہوں نے اس اسٹیج کو دیکھا تو ایک ہی سینٹنس بولے حضرت سلیمان، ہذا، بڑا لکھ لے رہتے نا ہمارے لاکراں کے اوپر، گاڑیاں کے پیچھے، بیروے کے اوپر لکھ کو رکھ لیتے نا ہمیں. کیا لکھ لیتے؟ کیا لکھتے سو؟ زور سے، خالی آٹو ہم پو بیرو پو لکھنے کے واسطے نہیں ہے، عمل کر کو دکھانا اس کے اوپر. ھذا من فضل ربی، یہ میرا کمال کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، میرا مائنڈ، میرا دماغ کیا بھی نہیں ہے، میرے اللہ کا فضل ہوا تو یہ کام میرا ہوا، میرے اللہ کا فضل ہوا تو یہ پیسہ میرے پاس آیا، میرے اللہ کا فضل ہوا تو میری پلاننگ کیا ہے آج سکسس ہو گئی. بس سلیمان بولے تھے اپنے لوگوں کو، آرڈر دیے تھے، کون لا کو رکھتا بول کو. ایک جن ہیلپ کرنے کے واسطے اٹھا، ایک آدمی ہیلپ کرنے کے واسطے اٹھا، کریا سو انہیں آرڈر ان کا. چاہتے تو بولتے تھے نا، دیکھ میں آرڈر دینے سے ہوا یہ. سلیمان کیا بولے؟ میرا کچھ بھی کمال نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل تھا جس کی مدد شامل حال تھی، جس کی وجہ سے کیا ہے یہ انسان لا کر یہ تخت یہاں پر رکھا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اتنی خطرناک حکومت، اتنی زبردست حکومت ان کو دی تھی کہ پوری دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملی. انہوں نے باقاعدہ اللہ سے دعا کی تھی، ربی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی پالیٹکس، ایسا پاور مجھے دے، میرے بعد کسی اور کو دینا نہیں تو. یہ کیا بولے تھے سلیمان؟ ایک ایسی طاقت، ایک ایسی حکومت مجھے دے، میرے بعد کسی کو دینا نہیں تو. اس لیے اللہ چمٹیوں پر، جنوں پر، ہر ایک چیز پر، ہواؤں پر، ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت دے دیا تھا. ہوائیں بھی حضرت سلیمان کے اشارے سے چلتی تھی، جس طرف اشارہ کرتے ادھر ہوائیں چل جاتی تھی. چومٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن سکتی تھی. اتنی زبردست حکومت اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کو دی تھی. اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ آپ قارون بنیں گے یا حضرت سلیمان. کیا بنیں گے؟ مال تو اللہ دیتا، دیکھو کب کون سا پالا پلٹتا ہے معلوم نہیں. آج کا غریب کل کا امیر، کل کا امیر آج کا غریب ہو جاتا ہو. تو لہٰذا کبھی گھمنڈ کرو نہ کو اپنے اوپر، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو. جتنا ہمارے پاس ہے نا، کیا بولنا؟ ھذا من فضل ربی. اب تک معلوم تھا مانا اس کا، بس اسٹکر ملتے تھے لگا لیتے تھے ہمارے گھراں کے اوپر، ڈور کے اوپر، گھر کے اوپر، گاڑیاں کے اوپر، ھذا من فضل ربی. اس پر عمل کر کے ہمیں دکھانا ہے کہ جو کچھ ہے میرے اللہ کا فضل ہے. اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں تھا. تو لہٰذا ہماری ہر زندگی، چاہے ہماری پرسنل لائف ہو یا ہماری اجتماعی زندگی،
پرسنل لائف کس کو بولتے ہیں؟ اپنی خاص لائف. اور اجتماعی زندگی پورے خاندان کی، پورے قبیلے کی، پوری سوسائٹی کی زندگی. ہماری اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی، ہر زندگی کے اندر اللہ کی مدد ضرور بھی ضرور طلب کریں. اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ایک عالم صاحب، ابھی قریب کا واقعہ ہے، گلے کا کینسر آیا تھا ان کو. کس کا؟ زبان بند ہو گئی، آواز نہیں، کھانا کچھ بھی نہیں جا رہا اندر. ڈاکٹر پیپر میں لکھ کو دیا انہوں زیادہ دن جیتے نہیں. اب پیشنٹ کو بولا نہیں، بعد میں جو ان کے ریلیٹیو تھے نا، ان کے بیٹے کو، ان کو لکھ کو دے دیا کہ تمہارے ابا زیادہ دن جیتے نہیں. اب بچے وہ پیپر لالے باہر رولے کھڑے تھے، ہمارے ابا زیادہ دن جیتے نہیں، عالم صاحب چلے جاتے بول کو. انہوں محسوس کر لیے، انہوں کئی کو روتے ہیں بول کو. پیپر لیے، پین لیے، اٹھا کو اس کے اندر ایک سینٹنس لکھے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب تک مجھے جلانا چاہا اللہ جلاتا، اللہ جب مجھے مارنا چاہا مار ڈالتا. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، موت کے فرشتے کا ویٹ کرتا ہوں میں یہاں پر. یہ بات لکھ کر بچوں کو دے ڈالے. اس کے بعد اللہ کو اتنی پسند آئی ان کے بعد، وہ آج اسپیچز دے رہے ہیں، بیان جمعہ کے خطبے دے رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں. باقاعدہ عید کی نماز بھی پڑھے انہوں، بقرعید کی عید کی نماز تک پڑھا لیے. اس کے بعد جا کے جب چیک اپ کرائے، چھوٹا موٹا چیک اپ، پورا نارمل ہے. کیا ہے؟ پورا نارمل ہے، کوئی کینسر نہیں ان کے اندر. بس اللہ دیکھتا ہے جس کے اندر میرے اوپر کتنا بھروسہ ہے، میرے اوپر کتنا بھروسہ کرتا ہے. نہیں آج کئی لڑکیاں ہیں نا اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے در بدر بھٹکتے ہیں، بچے ہوتے نہیں ہیں بول کو. مندران تک چل جاتے ہیں آج لوگ. مندروں میں جا کر علاج، ہمارے مسلمان گھرانے کے مندروں میں جا کر کوئی دھیڑی علاج کرتی ہے تو اس کے پاس جا کے علاج کراتے ہیں. بچے ہونا نہیں آج ہم نہ بول کو. ایک ڈاکٹر تھے نیو یارک کے، بہت بڑی ہاسپٹل آج بھی ہے، وہ غالباً ان کا نام لارنس براؤن ہے ایسا کچھ. جا کر آپ سرچ کرو یوٹیوب کے اندر یا پھر گوگل میں، آپ کو مل جائے گا. آج بھی زندہ ہے وہ ڈاکٹر، لارنس براؤن اس کا نام تھا. یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، بولتا تھا کہ کوئی گاڈ ہے ہی نہیں، دیر از ناٹ گاڈ، ایسا کچھ سینٹنس اس کے ہیں، اللہ دنیا میں ہے ہی نہیں یہاں پر. ایک مرتبہ 1990 میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کو 1990 میں ایک بچی پیدا ہوئی. اس کی پوری باڈی بلو، پوری باڈی کیا ہے؟ بلو ہے اس کی. وہ سائنس کے حساب سے انہیں ریسرچ کر کے بولا کہ اس بچے کی باڈی بلو ہوتی ہے جس کے بلڈ کے اندر کیا ہے؟ ہیئر سرکولیشن یا آکسیجن نہیں جاتا. جس کے بلڈ میں آکسیجن سپلائی نہیں ہوتا اس کی باڈی بلو ہو جاتی. سو لہٰذا میرے بچی کے خون میں آکسیجن نہیں جا رہا، اس کی وجہ سے اس کی باڈی بلو ہے. یہ سائنس کے ذریعے بتا ڈالا انہیں. تھوڑے دن کے بعد اس کی بچی کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد 2 سال کے بعد ایک اور ایک بچی پیدا ہوئی اس سے 1992 میں. وہ بچی کی حالت اس سے ڈبل خطرناک تھی. دل بہت چھوٹا تھا، وہ بھی بلو ہو گیا تھا، اس کی باڈی بھی کیا ہے؟ بلو ہو گئی تھی. لیکن وہ ڈاکٹر اللہ کو نہیں مانتا تھا انہیں، لیکن بچے کی محبت تو اس کے دل کے اندر تھی. ایک بچی تو آلریڈی میں کھو ڈالوں، انہیں انتقال ہو گئی، اس کی حالت بھی ویسی ہے اب لہٰذا پورے ڈاکٹر کی ٹیم کو بلاتا انہیں، جتنے بھی ایکسپرٹ رہتے نا سب کو بلاتا ہے. بلا کے بولتا بھائی کیا تو بھی کر لو، میری بچی کے بچا کو دے ڈالو، مجھے کیا تو بھی آپریشن کر لو، میری بچی کے بچا کو مجھے دے ڈالو. ڈاکٹرز بولتے اگر ہمیں ہماری پوری کوشش کر بھی لیے تو تمہاری بچی 6 مہینے سے زیادہ جیتی نہیں انہیں. تو ڈاکٹر بولتا بھائی وہ 6 مہینے سے میری آنکھوں کے سامنے ہے تو بس انہیں اسے جلا ڈالو تمہیں. اس کے بعد یہ بات بول کو وہاں سے تھیٹر سے نکل کر سامنے ایک پریئر روم رہتا ہے وہاں پر صرف مسلمان کے نہیں بلکہ کوئی بھی جا کے اپنی عبادت کر سکتا. وہاں پر کوریڈور سے نکل کے جاتا رہتا ہے، وہ جا کر وہاں پر بیٹھ کر دعا کرتا. 15 منٹ کی دعا اس کی. کتنی دعا؟ 15 منٹ کی دعا. پہلا سینٹنس کون کی؟ اللہ ہے کہتے میں تو مانتا نہیں. کیا بولا انہیں؟ اللہ ہے بول کو میں مانتا نہیں، اگر تو ہے تو میری بچی کو بچا لے. کیا بولا انہیں؟ تو ہے بول کو مجھے یقین نہیں ہے، اگر لوگاں بولتے ہیں نا تو ہے بول کو، اگر حقیقت میں تو ہے تو میری بچی کو بچا لے. 15 منٹ رو کو دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے. اس کے بعد جاتا ہے آپریشن تھیٹر میں، جا کر دیکھتی ہے اس کی بچی کی حالت اچھی ہو گئی. وہاں پر اس کا جو کلر تھا وہ چینج ہو گیا. وہاں پر ڈاکٹر سارے شاک ہو گئے. یہاں پر انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، اٹ از میریکل. یہ ایک عجوبہ ہے، آج تک ایسے دیکھے نہیں ہمیں. ایک بچی مرنے کے قریب چلے گئی تھی، اچانک اس کا رنگ بلو سے کہے نارمل میں آ گیا، چینج ہو گیا، اس کا ہارٹ بھی اچھا ہو گیا. وہ ایک ہی انسیڈنٹ تھا اس کے مسلمان ہونے کا. آج بھی آپ جا کر گوگل پر سرچ کر لو، سب سے پہلے یہودی بنیا انہیں. کیا بنیا؟ یہودی بنیا، سکون ملا نہیں یہودیت میں. اس کے بعد عیسائی بنیا، کرسچن بنیا، اس میں بھی سکون نہیں ملا. ایک بار جا رہا تھا کار لے کر، ایک چھوٹی مسجد دکھی اسے، اتر کر مسجد کے اندر گیا، اتنا سکون اسے ملا. اس نے کہا کہ دنیا کے اندر یہی سچا مذہب ہے. اسی وقت کلمہ پڑھ لیا انہیں.
تو لہٰذا کئی ڈاکٹرز کیا ہیں جو غیر مسلم تھے پہلے، ایسے کئی انسیڈنٹ نے ان کی کیا ہے زندگی بدل کر رکھ دی ہے. انہوں نے بس آخری لمحے میں اللہ کو پکارا، اللہ تو ہی کر سکتا ہے، میری سائنس میری ٹیکنالوجی کچھ بھی کام نہیں آتی تیرے سامنے، اگر تیری مدد ہے تو سب کچھ سکسیس ہے، سب کچھ امانیہ ہے، اگر تیری مدد نہیں ہے تو اللہ کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا غیر تک اس کو تسلیم. آپ بھی دیکھ رہے تھے ڈاکٹرز کے اندر ہاسپٹل میں، بھئی ہماری کوشش ہمیں کر لی ہے، کتنے دن جیتا کرنے کا ہم نہ معلوم نہیں، گھر کو لے چل جاؤ، اوپر دعا کر لو، انہیں کب تک جیتا کہ نہیں معلوم. کئی غیر مسلم ڈاکٹر کیا ہے اللہ کی طرف اشارہ کر کو دکھاتے تم نہ اس سے دعا کر لو تم. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اللہ ہماری زندگی میں ہے تو ہم سکسیس ہیں، اللہ اگر ہماری زندگی سے نکل گیا تو ہم وہیں پر برباد ہو جائیں گے. تو لہٰذا انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.